اس لفظ رب سے اسے بہت پیار ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب اسے یا رب کہہ کے پکارا جائے۔ لہذا انبیاء کرام کی جتنی دعائیں قرآن مجید میں آئی ہیں، ربنا، ربی، رب، آپ دیکھ لیجئے اللہ کو جب بھی نبیوں نے پکارا ہے رب کی صفت سے پکارا ہے، اسے اچھا لگتا ہے۔ اور جب کوئی اسے یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو آواز آتی ہے لبیک، میں تجھے سن رہا ہوں۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں دعا اس لیے نہیں مانگی جاتی کہ قبول ہو جائے، جملہ سنیں امام سجاد کا۔ امام فرماتے ہیں دعا اس لیے نہیں مانگی جاتی کہ قبول ہو جائے، دعا اس لیے مانگی جاتی ہے کہ وہ سن لے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یا اللہ تو نے ہماری سن لی، بس یہی تو ہماری دعا تھی۔ اگر میرا رب میری بات کو سن لے، میرا مالک مجھے سن رہا ہے، اس کی بارگاہ میں میری حاضری اس کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک جگہ سوال کرنے والے نے سوال کیا معصوم سے دعا کے بارے میں، ایک جملہ اور سن لیں۔ حضرت سے سوال ہوا کہ مولا جب ہم مانگتے ہیں اور ہمیں نہیں ملتا تو یہ ربوبیت پروردگار کے تقاضے سے ہٹ کر نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، وہ رب ہے، وہ تمہیں جب دے گا جب تمہاری ضرورت ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کی ضرورت آخرت میں ہوگی، اسے یہاں کی دعا وہاں ملے گی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ صفت اسے بہت اچھی لگتی ہے، یہ صفت ربوبیت ذات کردگار کو بہت اچھی لگتی ہے، لہذا وہ چاہتا ہے بار بار اس سے پکارو۔ اور جو میں نے عنوان عشرہ آیت قرار دی ہے، اس آیت کے آغاز میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو میرے حبیب جب تمہارے رب نے کہا۔ بڑا پیار پایا جاتا ہے اس میں۔ لفظ رب کہہ کر اتنا تو بتا دیا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں پیار ہے، محبت ہے، غضب نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، قہر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، اس میں ربوبیت ہے، اس میں پیار ہے، اس میں محبت ہے۔ اور اللہ کا پیار اس کے غضب پہ غالب ہے، اللہ کا کرم اس کے غضب پہ غالب ہے، اس کا رحم اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں وہ غضب استعمال کرے یا رحم تو وہ ترجیح دیتا ہے رحم۔